مثل أهل العلم هذه الدنيا. Dan para ahli ilmu telah memisalkan tentang dunia ini. ليفقه الإنسان حقيقة هذه الدنيا. Agar manusia faham tentang hakikat dunia. قالوا مثال الدنيا مثل امرأة شابة جميلة. Dunia ini disebutkan oleh ahli ilmu seperti perempuan yang masih muda yang begitu cantik. رآها شاب. Dilihat oleh laki-laki. فعجبته. Ini laki-laki demen sama ini perempuan. فأراد الزواج منها. Akhirnya ini laki-laki ingin menikahi perempuan tadi. ذهب إلى عند أبوه. Datang ke orang tuanya. قال أبي أنا أبغى أتزوج هذه البنت. Datang ke orang tuanya, dia bilang, wahai ayah, saya mau kawin sama perempuan. ليش تبغى الزواج منها؟ Ayahnya bilang, kenapa mau kawinin dia? قال لأنها جميلة يا أبي. Sebab cantik banget nih perempuan. قال له أبوه أريد أراها من هذه المرأة. Akhirnya ayahnya bilang, ayahnya pengen lihat juga nih perempuan, mana kok bisa mengganggu anak saya. رآها أبوه. Akhirnya ayahnya melihat perempuan قال tersebut. له يا ابني اسمع هذه ما تصلح لك. Abahnya bilang, biar tahu, ini perempuan yang cantik ini nggak pantas buat ente. تصلح لي أنا. Tapi ini perempuan pantasnya buat aneh, buat Hai Palwi ya. تصلح لأبوه. Ayahnya bilang, nih perempuan pantasnya buat aneh, buat abahnya ente. واختصم الابن مع الأب. Akhirnya abah sama anak berantem. قالوا نذهب إلى عاقل الحارة. Akhirnya kata abah sama anaknya, khalas, kita datang ke hakim kita, tokoh di kampung kita. راحوا عند عاقل الحارة. Datang ke tokoh tersebut. قال لهم فين هالبنت هذه؟ Ini tokoh bilang, mana itu perempuan? جات البنت. Datang nih perempuan. قال ما تصلح لا لك ولا لا تصلح لي أنا. Kata ini tokoh, ini perempuan nggak pantas buat ente ya anak wala abahnya. Ini pantasnya buat aneh, kata tokoh itu. قالوا نذهب إلى عند القاضي. Ribut lagi, dia bilang kita datang ke hakim. قال لهم القاضي هاتوها بشوفها منها تختصمون عليها. Ini hakim bilang, coba datengin dia, saya mesti lihat dulu untuk memberikan hukum. رآها القاضي. Maka ini qadhi, ini hakim ngelihat. قال أنتم قليلين أدب. Ini hakim bilang, ente bertiga nih kurang ajar benar-benar. هذا ما تصلح إلا لقاضي البلد. Ini nggak pantas buat kalian, nih perempuan pantasnya buat hakim di negeri ini. قالوا نذهب إلى الرئيس. Akhirnya dia bilang, kita datang ke presiden kita. راحوا إلى عند الحاكم الرئيس حقهم. Datang ke presiden, penguasa negara nih. قال لهم هاتوها بشوفها كلكم تختصمون على مرأة واحدة ربي ما خلق غيرها. Ini presiden bilang, kok bisa kamu berantem buat perempuan satu? Coba mana dia itu perempuan? رآها الحاكم. Datang nih perempuan. قال لا لك ولا لك ولا لك لي أنا الحاكم. Maka dibilang sama penguasa negeri nih, dia bilang ini nggak pantas buat ente semua, ini pantas buat aneh. قام الأربعة يتضاربون. Akhirnya mereka bertengkar semua. لما رأتهم البنت يتضاربون هربت. Ketika melihat ini orang berebutan, ini perempuan kabur. رأوها لما هربت. Ini orang berempat ngelihat nih perempuan jalan. جروا خلفها. Mereka lari ngejar perempuan tersebut. هي تجري وهم وراها. Ini perempuan lari sekencang-kencangnya, ini orang juga ngojek. وعيونهم ما خرجت من هذه المرأة. Empat orang tersebut matanya nggak pernah bergerak dari perempuan ini. وهي تجري أمامها حفرة قفزت من الحفرة. Ini perempuan lari, ada lubang gede, dia bisa lompat dari itu lubang. والأربعة عيونهم في المرأة. Ini orang berempat lari, ngeliatin ini perempuan terus. ما رأوا الحفرة وقعوا فيها. Nggak lihat ada lubang, pada kejebur di lubang. وماتوا كلهم. Mati semuanya masuk ke lubang. وجات المرأة تنظر فيهم وتضحك عليهم. Akhirnya perempuan balik lagi ngelihat ke lubang. Mati semua tuh orang, dia ketawa tuh heran. شفتوا الدنيا كيف؟ Lihat, tuh dia dunia tuh. صدقتوا أن الدنيا مرأة شابة جميلة؟ Oh, percaya nggak kalau dunia itu perempuan yang cantik gitu? رسول الله رآها ليلة الإسراء والمعراج عجوز شمطاء قبيحة المنظر. Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj dimisalkan dunia, Nabi melihat perempuan yang begitu tua, gak enak dilihat, gabih, udah rusak banget, gak enak dilihat. شو هالعجوز هذا؟ Udah reot kata Habib Ahmad. شو هالعجوز هذا؟ الناس كلهم يجرون وراها. Coba lihat, Nabi ngelihat tuh perempuannya kayak begitu, dunia tuh dimisalin kayak begitu, tua renta. Terus semua orang lari ngejar tuh perempuan yang tua renta. ومن كلام سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم يقول لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان العاقل أن يختار الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. Syekh Abi Bakar bin Salim pernah bilang, kalaulah dunia ini dimisalkan seperti zahab, seperti emas tapi dia fana, tidak langgeng, tidak selama-lamanya. Dan akhirat dimisalkan seperti tembikar,
Iya, tanah tuh yang ini kayak tempat cangkir-cangkir dari tanah tuh misalkan kayak lumpur, tapi dia kekal. Ini zahab, emas, tapi fana. Ini lumpur tapi kekal. Orang yang berakal, dia bakal ngambil lumpur, nanti bisa ada manfaatnya karena dia kekal dibanding zahab, emas yang enggak kekal. فكيف إلا والأمر عكس الدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. Padahal hakikatnya sebaliknya. Dunia itu kayak lumpur. Hakikatnya dunia kayak lumpur, akhirat itu zahab, itu emas yang selama-lamanya. ذكر لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الجنة